بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا کے اسباب پیدا کیے. زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، مال، یہ اسباب ہیں. نفع دینے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. چونکہ زندگی ہماری یہاں گزران پر ہے، قیام پر نہیں ہے کہ یہاں رہنا ہی رہنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ گزران پر گزرے گی زندگی. تو اس لیے گزرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے. پھر یہ اسباب فائدہ پہنچانے میں خود مختار نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو ان اسباب سے نفع ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. اس لیے حالات دنیا میں بدلتے رہتے ہیں. اصل تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کا فیصلہ ہے. ارادہ الخلق والامر، کہ مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کسی کا کچھ نہیں. مخلوق اللہ کی اور فیصلہ اللہ کا، نفع ہو نقصان ہو. یہ باتیں اس لیے سمجھائی جاتی ہے تاکہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو. باقی جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا. دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے حالات بدلتے رہتے ہیں کہ حالات بدل کر کے گویا اللہ دلوں کا رخ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ان حالات میں ہمارا نفع بھی ہے اور ان حالات میں عبرت بھی ہے. دونوں باتیں. ان حالات میں ہمارا فائدہ بھی ہے اور کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، وہ عبرت کے لیے. جی ہاں، تاکہ لوگ عبرت لیں، ان پہ اعتماد نہ کریں بلکہ ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف کریں. یہ سب سے اہم چیز ہے. ورنہ اسباب کی اصل تاثیر ہے وہ غافل کرنا ہے. اسباب کی اصل تاثیر وہ غافل کر دینا. جیسے پانی کی اثر تاثیر ٹھنڈا کر دینا، آگ کی اثر تاثیر گرم کر دینا. اسباب کی اصل تاثیر کہ وہ غافل کرنے کے لیے، ایسے آدمی کو غفلت ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے یاد دہانی کی باتیں آتی رہتی ہیں. دعوت بھی آتی ہے، تعلیم بھی آتی ہے، اور پیغام بھی نبیوں کے ذریعے سے آتے ہیں، طریقہ کار بھی آتا ہے، یہ تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان سے غافل نہ بنیں. پھر ان اسباب میں مال اور اولاد، ان دونوں کا بڑا اثر ہوتا ہے آدمی کی زندگی پر. مال کا اور اولاد کا، ان کا بڑا اثر ہے، ان سے بڑا تعلق ہوتا ہے طبیعتوں کو. جی ہاں، مال سے، اولاد سے. اس لیے ان کے بارے میں خاص تنبیہ کی گئی کہ تمہارے مال، تمہارا اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے. جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا. یہ تمہیں دنیا کی زینت کے لیے بھی دیا ہے، دنیا کی حاجت کے لیے بھی دیا ہے. اس میں زینت بھی ہے، حاجت بھی ہے. ہاں، اس لیے ان سے نفع اٹھانا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی غفلت نہ کرے. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کے احکام دیے ہیں، مال کے احکام دیے، تاکہ کوئی اپنے آپ کو مال میں آزاد نہ سمجھے کہ مال ہمارا ہے. کہ جس طرح زندگی ہمارے قبضے میں نہیں ہے، جب چاہے اللہ لے لے، ایسے ہی مال بھی کہ جب تک اللہ رکھیں گے رہے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا نہیں رہے گا. کوئی بات ہو جائے گی مال ہاتھ سے چلا جاتا ہے. لیکن ہے یہ دونوں چیزیں بڑی.
مال اور حیات یہ دونوں بڑی چیزیں نعمتوں میں ہیں، اس لیے ان کے بارے میں خاص احتیاط کرنے کی یہ دی ہے کہ مال کا کیا تقاضا ہے، کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ زندگی کا بہترین سہارا ہے۔ حدیثوں میں کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے، کہ آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ تو مال زندگی کا یہ بہترین سہارا، نعم المعونہ، کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے، اس لیے یہ بڑی نعمت ہے۔ اس مال کے بارے میں کچھ چیزیں اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک یہ منع کیا ہے کہ مال میں کوئی اسراف نہ کرے، یہ حکم ہے کہ مال میں کوئی اسراف نہ کرے۔ اسراف اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے، ضرورت تو اتنی ہے اور خرچ کرے اتنا، کہ اس میں کوئی اسراف مال میں نہ کرے۔ دوسرا کہ مال کو ضائع نہ کرے، مال کو برباد نہ کرے، یعنی برباد کرنا کہ ایسی چیز میں لگاوے کہ اسے کوئی فائدہ ہی نہیں، جیسے شو، جی ہاں، جوا، یہ چیزیں تو اس سے منع کیا گیا۔ نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ذات المال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا، اسراف سے بھی منع فرمایا، بلکہ مال کا جو تقاضا ہے کہ اپنے حاجتیں پوری کرو، پھر مال سے متعلق جو احکام ہمارے پاس آوے وہ حکم اس مال کے ذریعے سے پورا کیا جائے۔ جیسے زکوٰۃ آتی ہے مالداروں پر تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو مال کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، کہ مال اسی لیے دیا گیا ہے کہ مال کے ذریعے سے احکام دیں گے، اور احکام کے ذریعے سے جب وہ پورے ہوں گے تو اس سے آخرت بنے گی۔ جیسے قارون سے کہا گیا تھا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے، یہ اس کو پیغام دیا تھا۔ پھر وہ پیغام ہمارے اوپر بھی اترا، ہمارے اوپر بھی اترا کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ اگر آخرت بنا لیتا ہے تب تو کامیاب ہے، آخرت نہیں بناتا ہے پھر حسرت اور پچھتاوا ہے۔ جی ہاں، کہ مال ہے وہ کہیں نہ کہیں خرچ ہو جاتا ہے، جی ہاں، وہ رہتا نہیں ہے، ہاں وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مال کو ایک تو اسراف سے بچانے کا حق، اپنے مالوں میں اسراف نہ کرے۔ شیطان نے یہ طے کیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کو بتایا گیا کہ نبی پیدا ہوا ہے اور نبی کی امت بھی ہوگی، اکیلا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نبی کو ہونے دو، امت کو ہونے دو، ہم بھی کریں گے۔ تو پوچھا تم کیا کرو گے؟ کہ ہم یہ کہیں گے کہ نبی جہاں کہے گا وہاں ان کو خرچ نہیں کرنے دیں گے، اور جہاں نبی منع کرے گا وہاں خرچ کروائیں گے۔ یہ پلان ہے، جی ہاں، کہ مال وہاں خرچ نہ ہو جہاں حکم ہے، بلکہ وہاں خرچ ہو جائے جہاں جائے۔ اس لیے اس میں اسراف بھی داخل ہے کہ ضرورت سے زیادہ کرے، اور آگے کہ بے ضرورت خرچ کرے، تبذیر، کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرے۔ اس سے آگے طرف ہے، طرف، اس کو مترفین کہا گیا ہے قرآن شریف میں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ یہ تیسری قسم ہے جو مال کو برباد کر کے اپنے آپ کو نامراد بنتے ہیں، ان کو مترفین کہا گیا۔ مترفین کہتے ہیں عیاش لوگ، عیاش، اپنے مال سے عیاشی کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ یہی لوگ ہمیشہ رکاوٹ بنتے تھے نبیوں کے ساتھ،
اپنے عیاشی کی وجہ سے، کہ ان کے اپنے عیاشی کی وجہ سے ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کے پاس مال تھا اور وہ اپنے مال میں عیاش تھے۔ ہاں، اس لیے وہ نبیوں کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، نبیوں کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے تھے، اور لوگوں سے مال جائز اور ناجائز دونوں طریقے سے کھاتے تھے۔ سودی کاروبار قارون نے چالو کیا ہے، لوگوں سے سود کھانا، ہاں یہ اس نے چالو کیا، جی ہاں، کہ سود سے لوگ مال کو بڑھاؤ۔ یہ تو ایک صفت مال کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے، عیاشی۔ ہاں، کہ عیاشی کے بعد پھر حکموں سے تعلق باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کو حکم بھاری پڑتے اپنے عیاشی کی وجہ سے۔ جب ان کو منع کیا جاتا ہے تو پھر وہ نبی سے دشمنیاں کرتے۔ تو یہی قسم مترفین کی ہوتی تھی، عیاشی لوگوں کی، کہ وہ نبیوں کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے تھے اپنے مال کی وجہ سے۔ جی ہاں، ہماری شریعت نے آ کر کے مال میں بہت سے احکام اور حقوق قائم کر دیے۔ جی ہاں، مال کے بارے میں کہ اپنے مال سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ ہاں، معاشرت میں بھی مال کا استعمال ہوتا ہے اور عبادت میں بھی مال کا استعمال ہوتا ہے۔ عبادت میں مال کا استعمال ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ آئی، زکوٰۃ عبادت ہے، عبادت کے راستے میں مال استعمال ہوگا۔ ہماری شریعت نے مال پر زکوٰۃ واجب کی ہے، 40واں حصہ، بہت آسان۔ کیش مال ہے تو اس میں 40واں حصہ لگتا ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ کا حصہ بھی ہے، 40واں حصہ دینا۔ پہلی امتوں پر زیادہ تھا، ہمارے ساتھ آسانی ہوئی ہے کہ تم 40واں حصہ اپنی زکوٰۃ میں دینا، کہ 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے، 40 روپے ہیں تو 1 روپے۔ اس کو نصاب کہتے ہیں، یہ حد ہے دینے کی۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ عبادت ہے، یعنی اللہ کا حق ہے، غریبوں کا نہیں۔ لوگ اس کو غریبوں کا حق سمجھتے ہیں، غریبوں کا نہیں۔ غریب کو تو اللہ نے آگے کر دیا ہے کہ تم جو مال میری عبادت میں خرچ کرو وہ ان کو دے دو، ورنہ زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے۔ جیسے نماز کیا ہے کہ نماز اللہ کا حق ہے، کیونکہ عبادت ہے۔ تو جو قسم عبادت کی ہے وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، اس لیے اس کی معافی نہیں ہے۔ جی ہاں، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، نماز ادا کرنی پڑے گی، کیوں کہ اللہ کا حق ہے۔ جب زکوٰۃ روکی جائے گی یا زکوٰۃ کا حساب میں گڑبڑ ہوگی تو پھر ان کے مال پر مصیبتیں آئے گی۔ ہاں، ان کے مال پر حالات آئیں گے کیونکہ ان کا حساب صاف نہیں ہوا۔ آج جو مالوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں مختلف قسم کی، جی ہاں، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم پر مال کی وجہ سے جو حقوق قائم ہوتے تھے وہ ادا نہیں ہو رہے، بلکہ مال جمع کرنے کی حرص پیدا ہو گئی ہے۔ ہاں، حالانکہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، مال تو خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا دنیا دار من لا دار لا، مال من لا مال لا، ولہا یجمع من لا عقل لا۔ کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہوگا، جو اپنا گھر دنیا کو گھر بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کا گھر تو رہے گا نہیں، نہ یہ رہے گا نہ اس کا گھر رہے گا۔ تو جو دنیا کو اپنا گھر بنائے تو وہ یہ بے گھر ہو جائے گا، اور جو اپنے مالدار ہونے کے لیے مال جمع کرے گا تو اس کا کوئی مال نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ یا تو اس کا مال اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا یا یہ مال چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ہاں، ان دونوں صورتوں میں مال سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، کیوں کہ مال کو جمع کیا ہے، اسی کو مالداری کہتے ہیں، کہ مال کو جمع کر کے رکھنا۔ مالدار یعنی مال کو جمع کر کے رکھنا۔ تو اس نے فرمایا کہ دنیا داری کے لیے اور مالداری کے لیے مال کو وہ جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں، سمجھ اس کی صحیح نہیں ہے کہ مال جمع کرنے کے لیے ہے یا خرچ کرنے کے لیے۔ آدمی عقل سے سوچے کہ مال جمع کرنے کے لیے ہے یا خرچ کرنے کے لیے۔
وہ کیسے کہ آپ کے جیب، مثال کے طور پر آپ کے جیب میں پیسے ہیں اور آپ کو لگی بھوک، تو جیب کے پیسوں سے آپ کی بھوک دور نہیں ہوگی، بلکہ یہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ جب تک ان پیسوں کو خرچ نہیں کرو گے نکال کر کے تو آپ کی بھوک دور نہیں ہوگی۔ یہ ہے، اب اس کو جمع کر کے رکھے تو بھوکا رہے گا۔ اس لیے کہا کہ مالداری کے لیے مال وہ جمع کرے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے، کہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ بھئی یہ مال ہے تو اسے فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ پہنچاؤ۔ جی ہاں، اس لیے مال میں یہ ہے کہ اپنے ذات سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اپنے اوپر خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، دوسروں پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اگر حکم کے مطابق ہے تو۔ کہ مال میں اللہ نے دونوں باتیں رکھی کہ آدمی اپنی ضرورت پر مال خرچ کرے، اپنے کھانے پر، اپنے پینے پر، پہننے اوڑھنے پر اللہ کا حکم سمجھ کر، تو اپنے اوپر خرچ کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ وہ تو آج ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، ثواب اور عذاب اور فضائل یہ ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے اپنی ضرورت پر خرچ کرنے کو صرف ضرورت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حدیثوں میں ہے اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ سب سے زیادہ ثواب اس میں ہے۔ کیوں کہ ان کا حق ان پر واجب ہے۔ غریب کا حق بعد میں ہے، گھر والے کا حق پہلا ہے۔ تو جب اپنے گھر والوں کا حق ادا کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، تو کسی غریب کو کھلائے گا تو ثواب ملے گا، گھر والوں کو کھلائے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن چونکہ یہ ایمان احتساب یعنی یقین والی یہ باتیں یہ دماغوں میں نہیں ہے، اس لیے گھر میں خرچ کرنے کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں، گھر میں خرچ کرنے کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ تو گھر میں خرچ کرنے کو ضرورت تو غیر مسلم ہی سمجھتا ہے کہ پھر گھر میں پیسے دینے چاہیے۔ مسلمان کے لیے ایسا نہیں ہے، بس مسلمان کے لیے ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کی عبادت بھی ہے۔ اس لیے فضائل بیان کیے گئے تاکہ ہمارا خرچ کرنا اور ہمارا ان چیزوں کو عمل میں لانا، اس کے فضائل کا جان ہوگا تو اسی نیت سے کرے گا، اور اس نیت سے کرنے کی وجہ سے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ورنہ ضرورت پر تو وہ ہر ایک خرچ کرتے ہیں، پھر ہم میں ان میں کیا فرق ہے کہ ہم کو یہ بتایا ہے کہ تمہارا اپنی ذات پر خرچ کرنا، اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے گھروں پر خرچ کرنا، اللہ کے حکم کی وجہ سے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اللہ کے حکم کی وجہ سے، کہ اس کا ثواب تو بہت بڑھے گا۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، اعمال کے فضائل جتنے سامنے ہوں گے اپنی دنیا سے آدمی دین بنائے گا، اور اعمال کے فضائل سامنے نہیں ہوں گے تو رواجی طور پر یا ضرورت کے طور پر مال خرچ ہوتا رہے گا، نیت تو ہے نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے فضائل بتائے گئے نبیوں نے کہ تمہیں اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ کرو گے تو یہ دینے والے ہیں۔ فضائل کے علم سے اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاص بات ہے کہ فضائل کا علم جتنا مستحضر ہوگا اتنا اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہوگا کہ اس خرچ کرنے پر اللہ مجھے یہ دے گا، کہ میں کسی کو گلاس پانی پلاؤں گا تو مجھے اللہ اس پر غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا، میں نے گلاس پانی پلایا۔ ہاں، کیونکہ کتے کو پانی پلانے پر جنت ملتی ہے۔ جی ہاں، کتے کو پانی پلایا، کیوں کہ احسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کی وجہ سے آدمی اپنے دین میں پکا ہوتا ہے، اور یہی نبیوں کے ذریعے سے پہنچی ہے اللہ کے وعدے۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ نبیوں کی زبانی جو وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں یا اللہ وہ وعدے ہمارے ساتھ پورے ہو جائیں۔ جی ہاں، یہ دعا مانگی ہے کہ نبی کہتے ہیں اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں۔ تو جب اس کا دھیان ہوگا، اس کا یقین ہوگا تو وہ اس یقین کے ساتھ عمل کرے گا۔ اس لیے میرے دوست صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ مال خرچ کرنے کے فضائل اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اس کی جگہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے فضائل صدقات لکھوائی سن 47 میں۔ ہاں، کہ مال صدقہ کرنے پر، مال خرچ کرنے پر کیا ملے گا،
کیونکہ نمازوں کے بارے میں تو بات آ گئی، نماز کے فضائل، روزے کے فضائل۔ مال سن 47 کے ہنگامے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ قیام نظام الدین میں رہا، ویسے وہ رمضان میں وہیں آ جاتے تھے۔ اب کی مرتبہ آزادی ہوئی تو آزادی میں ملک میں طوفان ہوئے، سفر مشکل ہو گیا دلی سے سہارنپور کا، جی ہاں، تو وہیں رکنا پڑا۔ تو اس کو یہ تقاضا آیا کہ نمازوں کے بارے میں، قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں فضائل لکھے گئے ہیں، مال کے بارے میں، تو پھر اس تصویر پر یہ کتاب لکھی گئی فضائل صدقات۔ اس میں بہت تفصیل سے مال کے بارے میں رہبری دی، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اور خرچ کرنے پر کیا کیا ملے گا، جی ہاں، بڑی تفصیل سے۔ اور اس میں اس علاوہ اس کے کئی فضائل ہیں، بہت سے اپنے اصلاح کی باتیں بھی ہیں، اپنے تزکیہ اور اپنے نفس کی اور دلوں کی صفائی کی باتیں بھی اس میں بہت ہیں۔ اسے اس کا پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کا سنانا، یہ بہت مفید چیز ہے آخرت کی طرف رجحان پیدا کرنے کے لیے۔ اصل تو یہی ہے کہ زندگیوں میں آخرت کی طرف ہمارا رجحان ہو جائے، کیونکہ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ دنیا، حدیث میں ہے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی، مال بڑھ جائے گا آخری زمانے میں، جسے ہم دیکھ رہے ہیں بازاروں میں، جی ہاں۔ ایسے زمانے میں اللہ اور آخرت یاد نہیں آتا، اللہ کو متکاثر، کہ تم کو غافل کر دیا ہے مالوں کی کثرت نے۔ ایسے زمانے میں اللہ کی طرف توجہ کرنا اور اپنے آخرت بنانے کی فکر کرنا، یہ خاص ذمہ داری ہے میرے دوستو۔ اس لیے ان کتابوں کا سننا، اس کا سنانا، پڑھنا اور اس کو اپنے عمل میں لانا، تاکہ مال فتنہ اور مصیبت نہ بنے، بلکہ مال ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس میں جو جو چیزیں منع ہے وہ اس سے تو بچنا نصیب ہو جاوے، اور جو چیز کرنے کی ہے اس کا کرنا نصیب ہو جاوے۔ تو اچھی صحبتوں میں، اچھے ماحولوں میں، اور پھر اچھی باتیں قرآن حدیث کی۔ اصل تبلیغ تو قرآن حدیث کی ہے۔ تبلیغ کس چیز کی ہے؟ پہنچانا کس چیز کو ہے؟ کہ قرآن حدیث کو، وہ اصل ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ساری کوششیں ہیں، تاکہ قرآن حدیث کے مطابق ہمارا جینا ہو جائے، مال خرچ کرنا، مال کمانا، یہ اس کے مطابق ہو، تو پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھوم گھام کر بات یہاں ہی آئے گی کہ دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دین سیکھنا اور دین سیکھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، تاکہ ہر موقع کا دین ہم کو معلوم ہو جائے۔ ہاں، ہر موقع کا دین، کہ اس وقت یہ موقع ہے، اس وقت یہ موقع ہے، یہ رمضان کا موقع ہے، یہ حج کا موقع ہے، ہر موقع کا دین، تاکہ اس موقع کی فضیلت اور اس موقع کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوں وہ پوری ہو جائے۔ یہ صحیح دینداری ہے، اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے، حدیث میں ہے کہ بہترین دن، تمام دنوں میں بہترین دن کون سا دن ہے؟ کہ فرمایا جمعہ کے دن ہے، کہ جمعہ کا وہ دن ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اسی دن میں وہ جنت میں داخل ہوئے ہیں، اسی دن میں وہ جنت سے باہر آئے ہیں، اور اسی دن میں سور پھونکا جائے گا، اسی دن میں قیامت آئے گی، لوگوں پر بے ہوشی آئے گی۔ تو بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوتے ہیں، جمعہ کے دن میں۔ اس لیے اسلام میں جمعہ کے دن کو خاص اہمیت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے کاروبار کی وجہ سے جمعہ کو، ان کی فضیلت کو تو شاہد پر کر دیا۔ جی ہاں، نصرانیوں کو اتوار ملا تھا، یہودیوں کو شنیچر ملا تھا، ہم کو جمعہ ملا تھا، ہم کو جمعہ ملا تھا، لیکن ہم نے اپنے جمعہ کو شاہد پر کر دیا۔ یہ بڑا نقصان۔ جمعہ کی اہمیت ہے، جمعہ کے دن کی بھی اہمیت ہے، اس کی رات کی بھی اہمیت ہے، دونوں کی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن اہتمام سے، جمعہ کے دن کی سنتیں، نہانا دھونا اور یہ تمام کر کے پھر جمعہ میں آنا۔
یہ ایک اہم چیز ہے تمام سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ۔ جمعہ کے دن فرشتے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کتنا جلدی آیا۔ جی ہاں، سب سے زیادہ جلدی آنے والوں کو ایک اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے جو اونٹ قربان کیا، تو اس کے بعد میں آنے والوں کو ایک گائے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے بعد میں والوں کو بکرا قربان کرنے کا ثواب، اس کے بعد میں والوں کو مرغا صدقہ کرنے کے بعد، اس کے بعد والوں کو انڈا صدقہ کرنے کے بعد، جو ثواب گھٹتا گھٹتا، جب امام خطیب ممبر پر آ جائیں گے تو وہ اپنا دفتر بند کر دیں گے اور خطبہ سننے میں شریک ہو جائیں گے فرشتے۔ جی ہاں، پھر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ جمعہ کی نمازوں میں جلدی کرو، جلدی پہنچو۔ جی ہاں، جتنا جلدی ہو سکے۔ ایک طرح حدیث میں ہے جمعہ کے بڑے فضائل ہیں، اس درود شریف پڑھنے کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میرے اوپر درود زیادہ بھیجو، جمعہ کے دن تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ پر درود کیسے پیش ہوگا، آپ تو قبر میں مٹی ہو جائیں گے جیسے لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، انبیاء کرام کے بدن کو اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے، زمین ان کے بدن کو نہیں کھائے گی، جیسے دوسرے لوگوں کے بدن زمین میں گل سڑ جاتے ہیں۔ نبیوں کے بدن ایسے نہیں ہے، وہ اپنی زمین میں ایسے ہی رہتے اپنے قبروں میں۔ تو اس لیے تمہارا درود جو ہوگا وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ہاں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ بعض اکابر کی رائے ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ جمعہ کے دن میں درود شریف ہو جانا چاہیے، کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور جمعہ کے دن کی نیکی بڑھ جائے گی کہ 1 روپیہ صدقہ کرے گا تو اس کو 70 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو غرض کے جمعہ کے دن کے فضائل ہیں، اس لیے ان فضائل کو اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ ایسا نہ ہو جائے جمعہ کا دن ہمارے لیے تو جمعہ کا دن ہے۔ ہاں، اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو جمعہ کے دن اپنے اعمال کی کثرت کرے، جمعہ کی سنتیں بھی ادا کرے۔ توفیق دے اللہ، صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں۔ جی ہاں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو بتایا بھی تھا۔ ہاں، غرض یہ کہ ہمت سے کام کرنے کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، وصلی اللہ تعالی علیہ